تو پھر اس کا عالم وہی ہوتا ہے کہ اہلیت نہیں دیکھی جائے، یہ دیکھو کہ خوشامدی کون ہے. ان خوشامدیوں کو منصب دیا جانے لگے گا، سمجھ لینا کہ بس حالات گئے تمہارے ہاتھ سے. ہوا میں قائم ہو، ایڈ ہاک بیس پہ چل رہے ہو، عبوری انداز میں سب کام چل رہا ہے. ابھی دیکھو یہ دن گزارو، آگے کیا ہونا اس کو چھوڑو، کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. ابھی کا وقت گزارو، میرا وقت گزرنا چاہیے. آگے کیا ہوگا تو یہ بھگتیں گے لوگ، بھگتیں گے، بھاڑ میں جائیں لوگ، جہنم میں جائیں لوگ، یہ بھگتیں گے. اپنا ٹائم گزارو، اپنا ٹائم پاس کرو، میں بچوں. یہ ہوتا ہے جہاں، تو وہاں قومیں غلام بن جاتی، غلام بن جاتی قومیں. یہ حقائق ہے، نوشتہ دیوار ہے. کوئی پڑھے نہ پڑھے ہو اس کی مرضی ہے، نوشتہ دیوار ہے. بالواسطہ یا بلا واسطہ دشمن ان پہ غالب آ جاتا ہے. دشمن ان پر قبض، ضروری نہیں کہ خود آ کے بیٹھ جائے، نہیں، نہ آئے پھر بھی غلام ہے. حالات دیکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، سمجھ میں آتی جائے گی بات. تو غیرتیں باقی رہنی چاہیے، غیرتیں زندہ رہنی چاہیے. قومی حمیت ہو یا مذہبی حمیت، باقی رکھو، زندہ رکھو. چند ضمیر والے باضمیر لوگوں کا وجود ضروری ہے جو جھنجھوڑتے رہے انسانوں کے ضمیروں کو. اگر سب کے ضمیر مر گئے تو نئی نسل کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. یہ سفیانیت، اس لیے اسے سفیانیت کا نام دیا گیا، کیونکہ اس کا آغاز بھی دھوکہ ہے، اس کا انجام بھی دھوکہ. سب جانتے کہ اللہ کا رسول ہے، مکے کے لوگ جانتے، لیکن حسد، رقابت، اقتدار، کیا کہتے نہیں تھے کہ ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ ہماری دکان بند نہ کیجیے. کیا مطلب ہے ہماری دکان بند نہ کیجیے؟ یہ جو ہمارے بت ہیں نا، ان کو بند نہ کیجیے. ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ سچے ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن ہم مان لیں کلمہ، لیکن یہ نہ کیجیے. ہمارے خداؤں کو برا نہیں کیجیے. خداؤں سے محبت تھوڑی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ. خدا سے محبت تھوڑی، خدا تھوڑی مانتا تھا ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان. ان کو ہی پتا، خود ہی تو بنائے ہیں انہوں نے. ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیے. کیا مطلب ہے؟ خدا سے محبت نہیں ہے، اس خدا کے ذریعے جو مل رہا ہے اس سے محبت ہے. وہ جو دکان چل رہی ہے نا، منصب ہے، سرداری ہے، لوگ آتے ہیں اور جناب آ کے پیر چھوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں انہیں، وہ سب ختم ہو رہا ہے. سسٹم ختم ہو رہا ہے. سسٹم کو نہ توڑیے، آپ رہیے رسول. ہم بھی آپ کو گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، مگر ہمارا سسٹم نہ توڑیے. اور رسول کہتا ہے کہ نہیں، سسٹم ہی تو خرابی کی جڑ ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول کہتے ہیں کہ نہیں، سسٹم سے ہی تو جھگڑا ہے. نہ معلوم کتنوں نے بعد میں بھی اسلام قبول نہیں کیا، سب کی گردنیں اڑا دی. کیا رسول نے گردنیں تو نہیں اڑائی، مارا تو نہیں کافروں کو؟ جو کافر ہے کافر رہا، مدینے مکے سے باہر کر دیا، باقی جہاں رہو، ولاد اسلامی میں رہے کافر. نہیں، سسٹم ختم ہو، سسٹم ختم ہو، سسٹم بدل کے آئے. چاہے ہندو رہے، یہودی رہے، عیسائی رہے، مگر سسٹم، تاکہ بھوکا کوئی نہ مرے، کوئی کسی کا استحصال کرنے والا نہ ہو، کسی کی محنت کا استحصال نہ ہو، کسی کی سوچ کا استحصال نہ ہو، کسی کی فکر کا استحصال نہ ہو، کسی کے جذبات کا استحصال نہ ہو، کسی کے احساسات کا استحصال نہ ہو، کسی کی غیرت کا استحصال نہ ہو، کسی کی عزت نفس کا استحصال نہ ہو. سسٹم کے خلاف جنگ. لہذا کیونکہ مفادات آڑے اگر سرداری نہیں چھوڑی جا سکتی، دین جاتا ہے تو جائے، دین نہیں مانے. لڑائی شروع ہو گئی. جب دیکھا کہ نہیں اب کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ کلمہ پڑھ لیا، اب آغاز ہو گیا اس فکر کا جسے کتب تاریخ اور کتب غیبت، ہمارے تمام مکاتب فکر نے لکھا، سفیانی فکر، یعنی سفیانیت کا جو خروج ہوگا، سفیانی جو خروج کرے، اس فکر کا آغاز ہو. جانتے ہیں سب کے حق ہے، حسین حق نہیں ہے، حسن حق نہیں ہے، علی حق نہیں ہے، حق ہے، مگر مقابلے پہ آگے. کیوں؟ اقتدار کا لالچ، سرداری کا لالچ، مال و دولت، تخت، قصر، محل، جب اسے تو تعمیر ہونا شروع ہوئے نا. لہذا یہ چیزیں مقابلے پر لے آئی. نہیں جانتے کہ حسین رسول کا نواسا ہے. کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے ہیں، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کوفے اور لشکر کے سپاہی، کوفے اور شام کے سپاہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور ان بدبختوں نے روزہ بھی رکھا اس دن کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد روزہ کھولیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں روزہ
نہیں رکھا جاتا. بچوں سے اگر کبھی اسکول کالج میں سوال ہو تو ببانگے دخل وجہ بتا دیا کیجیے کہ ہمارے یہاں عاشور کو روزہ نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس دن لشکر عمر سعد نے، لشکر یزید نے روزہ رکھا تھا، اور بنو امیہ کے یہاں اس دن روزہ رکھنا عبادت ہے. ویسے چاہے وہ سارا سال روزہ نہ رکھیں، سفیانی اور بنو امیہ کے لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اس خوشی کے اظہار کے طور پہ کہ ہم نے نواسہ رسول کو قتل کیا. سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی بچوں کو بتانا تھا کہ یاد رکھے اسکول کالجوں میں کبھی ہو کہ بھائی ہم نہیں رکھتے عاشور کو روزہ، ہمارے یہاں فاقہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں عصر کے وقت فاقہ کیوں توڑ دیں، یہی وجہ ہے تاکہ روزہ شمار نہ ہو. فاقہ کشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے دعوتیں اڑا رہے ہیں، فاقہ شکنی کر لی، ذرا سا کچھ چکھ لیا تاکہ روزہ شمار، یہ مطلب ہے فاقہ شکنی کا. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے روزہ رکھا تو روزہ منت مانی کہ حسین کو قتل کر کے، اور حسین بتا رہا ہے دیکھو یہ ماما تمہارے رسول کا نہیں ہے، یہ ابا تمہارے رسول کی نہیں ہے. کیا اس روئے زمین پر کوئی اور تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے میرے سوا؟ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. یہ دعوے تو اب پیدا ہو گئے، اس وقت کوئی ہوتا تو دعویٰ کرتا نا سامنے آ کے، کوئی دعویٰ کرتا کہ نہیں اور بھی ہیں رسول کی بیٹی کے بیٹے، لیکن کوئی کسی نے اچھا یہ بتاؤ، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ حسین یہ پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کیا میں نے اپنے نانا کی شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا ہے؟ میں نے کسی حرام کو حلال کر دیا ہے؟ کوئی ایسی بات کر دی ہے؟ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال غصب کیا ہے؟ بلکہ میں یوں آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ شاید یہ بھی جملہ کہہ دیا کہ میں تو زمین جس پر کھڑا ہوں یہ بھی میں نے آتے ہی خریدی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ دوسرے کی زمین پہ خون بہایا. میں نے تو بنی اسد سے سب سے پہلے آ کے زمین خریدی کہ کسی اور کی زمین پہ یہ سب نہ ہو. میرا اپنا گھر ہے، میری زمین ہے، میری جاگیر ہے، تم حملہ کرنے میرے گھر آئے ہو، میری تو زمین ہے، میں نے تو خریدا. پہچانوایا نہیں اپنے آپ کو، لیکن جواب کیا ملا؟ اتنا بڑا معرکہ لڑ چکے، اتنوں کا خون بہا چکے، بس اب ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور انعامات کی برسات، منصب بڑھیں گے، عہدے بڑھ جائیں گے فوج میں. 100 کا سردار 1000 کا سردار بنے گا، 1000 کا سردار 10,000 کا سردار بنے گا، اور جناب اس کے بعد انعامات یہاں سے بھی کوفے سے ابن زیاد دے گا، شام جائیں گے یزید دے گا. لہذا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اب جان بچانے کے لیے کوئی ہیلا نہیں چلے گا، یا بیعت کرو یزید کی یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین نے جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے؟ کوئی نہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں جان بچانے کے لیے ساری باتیں کر رہا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہہ رہا. امام ہے نا وقت کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو.